ایک ہے، درسگاہ ایک ہے، جہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ لسان نبوت ہے، دوسری طرف ماں کی زبان لسان ولایت ہے، لیکن ایک کی زمین کے اندر گلاب اگتے ہیں، دوسرے کی زمین پر کانٹے دار جھاڑیاں اگتی ہیں۔ یا اللہ دونوں کو جو نبی اور ولی سیراب کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ایک کے من کے اندر گلاب اگتے دکھائی دیتے ہیں، دوسرے کے من میں خاردار کانٹے اگتے دکھائی دیتے ہیں؟ قدرت کی آواز آتی ہے، حق خطیب حسین علی بادشاہ کے دروازے پہ، در نیاز چکانے والوں، دل کو سجدہ گاہ بنانے والوں، اس بات کو سماعتوں میں محفوظ کر کے جاؤ کہ ہیں دونوں ایک باپ کے بیٹے، تربیت دونوں کی نبی کرتا ہے، لیکن تربیت اس پہ اثر کرتی ہے جس کی آنکھوں میں حیا کا نور ہوتا ہے۔ تربیت صرف وہ وجود قبول کرتا ہے، تربیت صرف وہ دل قبول کیا کرتے ہیں جن میں رشتوں کا احترام موجود ہوتا ہے۔ جب رشتوں کا تقدس پامال ہونے لگا، نہ بہن کی عزت کی خبر، نہ ماں کے تقدس کی خبر، نہ بیوی کے احترام کی خبر، نہ بیٹی کے تقدس کی خبر، جب میرے نبی کا یہ سارا نظام بگڑنے لگا، بگاڑا جانے لگا، تو اس وقت رب کی بڑی کائنات میں ختم نبوت کے بعد ختم قربانی دینے والی ذات حسین کی ہے۔ جب ہم کیسے مسلمان ہیں؟ حضور چند دن پہلے آپ نے بھی اخبار میں یہ خبر پڑھی ہوگی، میں نے بھی پڑھی ہے مختلف اخبارات میں، ہم وہ مسلمان ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن دولت کی ہوس میں، دولت کی لالچ میں، کہ ہم نے چند دن پہلے حضور اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی، آپ سب کی نظروں سے گزری، کہ جہلم کے اندر بہن کے ساتھ لوگ پیپر میرج کر کے کینیڈا جا رہے ہیں، اور پھر باقاعدہ بہن کو بیوی شو کرنے کے بعد کینیڈا لے جاتے ہیں، یورپ اور امریکہ لے جاتے ہیں، اور پھر وہاں آئینی طریقے کے مطابق، دستوری اور قانونی طریقے کے مطابق ڈیورس بھی ہوتی ہے۔ اور یزیدیت کس کا نام ہے؟ حسینیت صرف اسی کا نام لے لیا گیا کہ آنسو بہا لو، دیکھ پکا لو، بس بات ختم۔ نہیں حسین راضی ہوگا جب تک حسین کے نانا کے نظام کو نہیں اپنایا جائے گا۔ اور میں یہ بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہر جگہ سودے بازی ہو سکتی ہے عقیدے پر، ہر جگہ سودے بازی ہوتی ہے نظریے پر، کہیں سیاست آڑے آتی ہے، کہیں سوٹ کیس آڑے آتا ہے، کہیں ڈالر آڑے آتے ہیں، لیکن یہاں عقیدے پہ سودہ بازی نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں صرف نبی کی وفا کا جھنڈا اٹھایا جاتا ہے۔ حضور یزیدیت اسی کا نام تھا کہ جب بہنوں کے ساتھ شادیاں ہونے لگی، جب ممبروں پر بندر ناچنے لگے، جب مسجدوں میں کتے بٹھائے جانے لگے، آج یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے جب اہل بیت کا اور صحابہ کا تقدس پامال ہونے لگا۔ یہ دور یزید میں تھا، لیکن علی کا لال یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی تربیت مصطفیٰ کی زبان کی گھٹی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ جب پیر حیادار ہو تو مریدوں کی آنکھوں میں حیا آ جایا کرتی ہے، جب پیر وفادار ہو تو دوسروں کی وفاداری کی تعلیم دیتا ہے۔ مجدد الفسانی حضرت سید احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت کے والد گرامی کا جو طریقت ہے سلسلہ نقشبندیت، اس میں مجدد الفسانی کا نام بہت بڑا نام ہے، مکتوبات کے اندر فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جس وقت تک دوسرے کو اپنے سے بہتر تصور نہیں کرنے لگتا ہے۔ یہ ساری تربیت ہم بھولے ہوئی ہے، اور جو ہم بھولے ہوئی ہیں اس کا نام حسینیت ہے، اور جو ہمیں یاد ہے اس کا نام یزیدیت ہے۔ جسے ہم نے یاد کرنا ہے اس کو حسینیت کہتے ہیں، اور جسے ہم نے ٹھوکر مار کے بھلا دینا ہے اسے یزیدیت کہا جاتا ہے۔ حضور قربانی قبول ہو گئی، جس کی قبول ہو گئی نا، اب اس کا انداز دیکھو، سر سجدے میں، قربانی قبول، سر سجدے میں، اور کیا کہنے لگا؟ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی۔ حضور میں چند دن پہلے کی بات ہے، ایک بات مجھے یاد پڑ گئی، میں پھر تربیت کرتا جاؤں تھوڑی سی۔ یہ چکری روڈ پہ جائے نا، چکری روڈ پہ
دھمیال سے آگے چکری روڈ پہ، تو وہاں ایک دربار آتا ہے پیر سید فیاض احمد شاہ صاحب ہمدانی، بزرگ ہیں، چہرے پہ نور ہے، عمر رسیدہ ہیں اور عالم دین ہیں۔ ان کے پاس میں گزر رہا تھا تو میں نے کہا چلیں میں یہاں دربار پہ دعا کر جاؤں، تو ان سے ملاقات ہو گئی تو مجھے اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا، میں ان کے پیروں میں بیٹھ گیا تو انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا ہاں، مجھے کہنے لگے علوی صاحب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا حضور ضرور کیجیے۔ فرمانے لگے ہم سب یہ کہتے ہیں نا، وزیر اعظم سے لے کر ایک موچی تک یہی کہتا ہے کہ ہم غلام رسول ہیں، ہم سب کا یہ دعویٰ ہے نا کہ ہم غلام رسول ہیں۔ میں نے کہا حضور بالکل ایسا ہی ہے، وزیر اعظم سے پوچھو تو وہ بھی کہے گا میں غلام رسول ہوں، حزب اختلاف کے لیڈر سے پوچھو تو وہ بھی کہے گا میں غلام رسول ہوں، پریزیڈنٹ سے پوچھو تو وہ بھی کہے گا میں رسول اللہ کا غلام ہوں، چیف جسٹس سے پوچھو تو وہ بھی کہے گا میں رسول اللہ کا غلام ہوں، پیر سے پوچھو تو وہ بھی کہے گا میں رسول اللہ کا غلام ہوں، مفتی صاحب سے پوچھو تو وہ بھی کہے گا میں رسول اللہ کا غلام ہوں، ایک جوتی گانٹھنے والے سے پوچھو گے، ایک نائی سے پوچھو گے تو وہ بھی کہے گا میں رسول اللہ کا غلام ہوں، کوئی اعلیٰ شعبہ ہے یا ادنا شعبہ ہے وہ کہے گا میں رسول اللہ کا غلام ہوں اور اس پہ فخر کرے گا۔ تو کہنے لگے علوی صاحب بیٹا بات یہ ہے جب ہم غلام رسول اللہ کے ہیں تو پھر ہمیں تکبر کیوں آ جاتا ہے کہ اس کا پیشہ یہ اور میرا پیشہ یہ ہے، یہ تکبر کیوں آ جاتا ہے، یہ نخوت کیوں آ جاتی ہے؟ کیا سارے پیسے رسول اللہ نے ادا نہیں کیے؟ میں نے کہا ایسا ہی تھا، تو کہا جس وقت ہم کسی مسلمان کے پیشے کی توہین کر رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت ہم رسول اللہ کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جوتی کو کاٹ کے ایک موچی کی عزت کو بھی بلند فرما دیا تھا۔ حضور نے اپنے چہرے سے بال کھینچ کے ایک نائی کی عزت کو بلند کیا، حضور نے اپنے کپڑے دھو کر ایک دھوبی کی عزت کو بلند کیا۔ تو قیامت تک عقیدہ دے دیا گیا کہ جب لوگوں کی عزت کو پامال کیا جانے لگے تو اس کا نام یزیدیت ہوتا ہے، اور عزتوں کو جب بتایا جانے لگے تو اس کا نام حسینیت ہوا کرتا ہے۔ حضور جس کی قربانی قبول وہ سجدے میں گر کے اس نے کیا کہا؟ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی، آنکھوں سے آنسو بہائے جا رہا ہے، رب کی توحید کا نغمہ اعلیٰ پہ جا رہا ہے، جس کی قبول ہو گئی اس کا انداز اور ہے، جس کی رد ہو گئی وہ کیا کہتا ہے؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا۔ جس کی قبول ہو گئی وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا تو مجھے قتل کر یا قتل نہ کر تیری مرضی، لیکن قربانی ان کی قبول ہوتی ہے جن کے دل میں من المتقین نبی کا حیا ہوتا ہے۔ قربانی ان کی قبول ہوتی ہے جن کے دربار میں، جن کے دل میں نبی کا حیا ہوتا ہے۔ مسنجب علی سرکار کی قربانی قبول ہے تو قبر پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ہاں خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی قربانی قبول ہے تو یہ دنیا یہاں پہ ٹھاٹھے مار رہی ہے، یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر سال ہر سال حضرت انسانوں کے ٹھاٹھے مارتے سمندر موجود ہوتے ہیں، تو جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ کافر نہیں ہوتا۔ حسین کی شہادت پر تمہیں یہ پیغام دینا تھا۔ آخری بات سنو اور اپنی بات کو میں یہاں پہ وائنڈ اپ کر دوں کہ حضور جانور ذبح ہو گیا، کھال اتر گئی، آپ نے بازار میں فروخت کر دی، یہ کھال فیکٹریوں میں پہنچی، فیکٹریوں میں اس کے جوتے بنے، جوتا بننے کے بعد وہ میرے اور آپ کے پاؤں میں آئے تو جوتا کہلائے، نبی کے پاؤں میں آئے تو نالین کہلائے۔